خلفائے بنو عباس کا زمانہ تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں لایا جاتا اور جلاد انہیں کوڑا لگاتا. لفظ غلط استعمال ہو گیا، کوڑے لگاتا. پوری سلطنت میں صرف دو تھے جو ایک موقف پر ڈٹے ہوئے تھے، اور موقف کیا تھا کہ قرآن غیر مخلوق ہے. باقی سب کوئی جھک کر، کوئی ڈر کر، کوئی بک کر، اور کوئی تھا ہی گڑبڑ، سب نے حکومتی فتویٰ کہ قرآن مخلوق ہے اس کو مان لیا. دو تھے صرف بڑوں میں، باقی ہوں گے چھوٹے موٹے بہت جن کو تاریخ نے نہیں ذکر کیا. ان میں سے بھی ایک کا انتقال ہو گیا، بچ گئے حضرت امام احمد بن حنبل. ایک ڈاکو کو کوڑے مارے گئے، وہاں سے واپس ہو رہا تھا، امام صاحب کے پاس رک گیا. امام صاحب مجھے دیکھو، کوڑے پڑ رہے ہیں لیکن میں مسکراتے ہوئے کوڑے کھا رہا ہوں. آپ کو کوڑے پڑ رہے ہیں، اگر میں معافی مانگ لوں تو صرف میرا نقصان ہوگا، آپ نے اگر معافی مانگ دیا تو امت کا نقصان ہو جائے گا، ڈٹے رہیے گا. عجیب عجیب واقعات تاریخ نقل کی ہیں. کہتے ہیں کوڑے لگنے کے دوران ایک دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاجامے کا وہ کھل گیا، جو ہزار بند ہوتا ہے، یا اگر لنگی پہنے ہوئے تھے تو اس کی گٹھان کھل گئی. مجھے ایسا محسوس ہوا، بس میں نے دلی دل میں یہ دعا کی، اے اللہ میرے سطر کی حفاظت فرما. اور پھر ایسا ہوا کہ جیسے کسی نے میری ازار کو پکڑ کر اسی گٹھان بند کر دی. ان کی دعائیں ایسی قبول ہوتی تھی، اگر وہ دعا کرتے کہ اے اللہ اس بادشاہ کو نیست و نابود کر دے، وہ ایسے نہیں تھے. وہ لوگ دین کے معاملے میں اتنی قربانیاں آئیں برداشت. مسئلہ کیا تھا؟ کہتے تھے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے. تو انہوں نے اس پر فتویٰ دے دیا حکومت نے کہ چونکہ قرآن کہہ رہا ہے اس کی طرح کوئی چیز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ چیز ہے، مخلوق. جو آج ہمارے ہاں جو حرکتیں ہو رہی، نئے نئے نقطے نکل، جس چیز پر 1500 برس سے 15 صدیاں گزر گئیں، اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اس میں سے نقطے نکال کر کے امت کو گمراہ کرنا ہے. بھائی قرآن کریم اس کا گتا مخلوق ہے، اس کا صفحہ مخلوق ہے، لیکن قرآن کریم خود یہ غیر مخلوق ہے، اس کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا. یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ پاک کی ذات عالی سے نکلے. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں اپنی نت نئی باتیں نکال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دین کو کسی استاد سے نہیں پڑھا. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے صحابہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا. اب صحابہ اس طرف منہ کر کے بیٹھ گئے, ان کے سامنے ان کے شاگرد تابعین آ گئے. صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے, تابعین نے اپنا رخ پھیرا اور ان کے سامنے تبع تابعین آ گئے, ان کی اگلی نسل, انہوں نے ان سے دین سیکھا. پھر وہ رخصت ہو گئے, ان کے بعد والوں نے ان سے دین سیکھا. پھر وہ رخصت ہو گئے, ان کے بعد والوں نے ان سے دین سیکھا. اس طرح کیا ہوا؟ اس طرح یہ ہوا کہ ہر آدمی نے سامنے والے سے دین سیکھا, اس حال میں کہ اس کا لفظ بھی منتقل ہوا اور اس کی روح بھی منتقل. لفظ بھی اور روح بھی. اب جو یہ نئے زمانے کا آدمی آیا اور اس کو موقع ملا اور وہ چلا گیا امریکہ اور یورپ, اور وہاں سے پی ایچ ڈی ان اسلام کی ڈگری لے کر آ گیا. تو جو پی ایچ ڈی ان اسلام کی ڈگری لے کر آیا, وہ تو وہاں جو پڑھ رہا تھا اس کا استاد تو یہودی تھا. میرے استاد جن سے میں نے پڑھا, انہوں نے جن استادوں سے پڑھا, انہوں نے جن استادوں سے پڑھا, انہوں نے جن استادوں سے پڑھا, ہمیں تو اوپر تک کی ساری سند معلوم ہے, اور سب ایک سے بڑھ کر ایک بزرگ تھے. لفظ بھی منتقل کرتے تھے, روح بھی منتقل کرتے تھے. اس یہودی نے کس سے پڑھا؟ اور اس یہودی نے کس سے پڑھا؟ اور اس کے استاد نے کوئی چین نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے. جو مطلب سمجھ میں آیا اور جو اور غیر نتھو خیروں نے لکھا ہے اس میں سے جو ترجمہ پسند آیا اس کو اختیار کر لیا. نتیجہ یہ کہ لفظ تو منتقل ہو گیا, روح منتقل نہیں ہوئی. میں نے شاید پہلے بھی بتایا, اور ابھی بھی کسی نے اس دن مجھ سے مجھے کچھ لکھ کر بھیجا, اور اس کے اندر یہ تذکرہ تھا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی. ہمارے استاذوں میں سے ایک, یعنی مدرسے کے استاذوں کی بات کروں, ان میں سے ایک یونیورسٹی کے دورے پر پہنچے, تو وہ یونیورسٹی اس کے ساتھ اسلامی کا لفظ لگا ہوا ہے. تو اس کے پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو کہنے ہاں میں نے تو امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ہے. یہ بھی پی ایچ ڈی تھے. میں صاحب میں ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ کی بات کر رہا ہوں. عادل صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیا موضوع تھا آپ کا؟ کہنے میرا موضوع تھا دی رول آف ملٹری انٹیلیجنس ان دی وکٹریز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا تم نے غور کیا تمہارا ایمان باقی رہا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فتوحات میں ملٹری انٹیلیجنس کا رول کیا تھا؟ واہ بھائی واہ. اگر کوئی آدمی اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت کسی دو آدمی کو آگے بھیجے, ذرا دیکھ کر آؤ راستہ آگے صاف ہے کہ نہیں, ذرا دیکھ کر آؤ کہ دشمن کی فوجیں کہاں پہنچ گئیں, تو وہ رول آف ملٹری انٹیلیجنس یہ ہے جس کی بنیاد پر, اور یہ ان لوگوں کو ایسے ہی, ہمارے مسلمانوں کو ایسے ہی موضوعات دیتے ہیں کہ جن پر یہ تحقیق کریں اور پھر اس کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام کے خلاف استعمال کریں. یاد آ گیا مجھے باتیں کرتے کرتے, ایک ساتھی نے کہا, دیندار ساتھی نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور بعد کے کمانڈروں کے اس میں ان کی جاسوسی کا بڑا کمال تھا. یا اللہ, اپنے پہلے ایک دلیل, پہلے ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں, اس کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے, دلائل کی روشنی میں اپنی ایک بات قائم کرنی چاہیے, ایک رائے کو بنانا چاہیے. یہاں رائے پہلے بناتے پھر دلیل تلاش کرتے. تو چونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں جب یہ بات ہو رہی تھی, تو میں پھر مداخلت مناسب نہیں سمجھی, لیکن مجھے دکھ ہوا اندر سے, کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ ایک آدمی گزرا ہے ناول نگار جس کا نام عنایت اللہ ہے.
اس نے کبھی التمش کے نام سے لکھا، کبھی کسی نام سے لکھا، مسلمانوں کی فتوحات کو لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، داستان ایمان فروشوں کی، اور ایک تارا جو ٹوٹ گیا محمد بن قاسم، پتہ نہیں، اور نیل بہتا رہا فاتح مصر، اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر جو بہت بات کھبتی ہے وہ یہ کہ ہر مرحلے پر اس آدمی نے جاسوسی کا کمال دکھایا. اور دوسری جو بات کھبتی ہے وہ ہر جگہ اس کے ہاں ان کی طرح، وہ آخری چٹان والے تھے نا نسیم حجازی، ان کی طرح ان کے ہاں ہر کمانڈر کی فوج میں جو ہیرو ہے اس کی ایک ہیروئن بھی ہے. ہمارے ہاں جس کو مولا مل گیا وہ لیلا کی تلاش کرتا ہے، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کے نام پر اس سے جوڑا گیا ہے. لیکن وہ عاشق معشوق والی داستانیں وہاں نہیں ہوتی. اور تیسری خطرناک بات جو میں نے محسوس کی، اس کی کتابوں میں جملوں کے درمیان، مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، میں بہت محتاط ہو کر، جملے کے درمیان کچھ عریانیت ہے. ہم تو چونکہ ہم پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، کب سے یہی کام کر، لکھنا لکھانا پڑھنا پڑھانا، اور لکھنے والے کو تو 1000 صفحات پڑھنے پڑتے ہیں تھوڑا سا لکھنے کے لیے. تو میں نے اس کی جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، مجھے محسوس ہوا کہ اس کے اندر ایک جو چسک ہوتی ہے نا، اللہ اس بات خیر، تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی. لیکن میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں بالکل اپنے آپ کو نہیں روکتا ہوں. اللہ جو بات آپ لوگوں کے فکر کی برکت سے میرے دل میں ڈالتے رہتے ہیں میں اس کو بتاتا رہتا ہوں. تو یہ لوگ ہمارے لیے خطرناک ہیں، جو لوگ جن کا سلسلہ کسی سے نہیں ملتا. اور شاید آپ کو راحت چھتاری انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا آج سے بہت پہلے، کئی مرتبہ وہ مضمون مختلف رسائل میں نقل ہوتا رہا ہے، کہ انگریز کے زمانے میں کہتے ہیں میں نواب تھا تو مجھے جو ہے وہ لے کر گیا میرا ایک انگریز دوست، اور جب میں وہاں پہنچا ویرانے جنگل میں، تو بڑی خوبصورت عمارت ہے، اور اندر گیا تو سب داڑھی ٹوپی والے. ہاں پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہاں ہم اپنے لوگوں کو مولوی بنا کر مسلمانوں کو بھیجتے ہیں. اب بتاؤ اس یہاں سے جو پڑھا ہوا ہے اس کا سلسلہ پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. ہم اس لیے صاف کہتے ہیں ان سے پڑھو جن کے پیچھے سے سندیں موجود ہیں. اللہ اکبر. چلو یہ بات بہت زیادہ ادھر ہو گئی. یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ چند نے، ان میں بالخصوص ایک بڑے ہیں جنہوں نے انگریزی کی کتابوں سے دین حاصل کیا، ماخذ کتابوں سے نہیں لیا، عربی کی شدبت تھی، زیادہ دین ان کا تاریخ کی کتابوں پر ہے کہ ان کی تاریخ کی کتابیں خوب پڑھی. اور تاریخ والا تو میں کہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ رپورٹر ہے، آپ سے پوچھ کے اس کو نقل کرتا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، ایک ہی تاریخ کی کتاب ہے، اس سے آپ صحابہ کو صحیح اور اسی سے صحابہ کو غلط ثابت کرتے ہیں. تاریخی کتاب ہے. ارے بھائی آپ کا تجربہ نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھ کر اخبار دیکھتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ آج ہڑتال کا اعلان ہوا تھا، ہڑتال ہے کہ نہیں؟ تو ایک کالم میں لکھا ہڑتال ہے، دوسرے میں لکھا ہڑتال نہیں ہے، دونوں الگ الگ تنظیموں کی بات ہے. ایسے ہی ان کے ساتھ ہمیں تاریخ سے دین نہیں سیکھنا. دین کہاں سے سیکھنا ہے؟ قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ سے. اب صحابہ کی باتیں اگر قرآن حدیث کے مطابق نقل کی گئی ہیں آمنا و صدق، اور صحابہ کی باتیں کسی نے ایسی نقل کی ہیں جو قرآن حدیث سے ہٹی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بنائی ہوئی گھڑی ہوئی ہے. اس لیے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. اگر آپ یہ کہو کہ صحابہ غلط تھے تو کیا ان کے استاد پر حرف نہیں آئے گا؟ استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. خیر، تو یہ عرض کرنا تھا. قال لا ينال احد الظالمین، آپ نے جو یہ پوچھا، قال ومن ذریتی، ارے اے اللہ آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں امام بنا دوں گا انسانوں کا، للناس امام، انسانوں کا امام بنا دوں گا، تو میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا قال لا ينال احد الظالمین، فرمایا اللہ پاک نے جواب میں کہ میرا یہ وعدہ کہ میں امام بناؤں گا انسانوں کا، لا ینال،
یہ ان تک نہیں پہنچے گا جو ظالم ہیں، گناہ گار ہیں. لا ینال عہد الظالمین. اور اس کے بعد انسانیت نے دیکھا جو کچھ تاریخ ہم تک نقل کی گئی ہے، جتنے انبیاء گزرے وہ سارے کہاں گزرے؟ اولاد ابراہیم میں سے، یا وہ بنی اسرائیل میں سے آئے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے. میں نے ایک بہت دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا آدمی اور بہت بڑے عہدے پر دیندار آدمی تھا، مجھ سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں تو قادیانی کے متعلق بات نکلی تو کہنے لگے اس پر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے کیوں؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ کیا نبوت بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کے علاوہ بھی کہیں آئی ہے؟ کہ اس کے بعد اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا تو وہ سیدوں کی اولاد ہوتا یا وہ بنو اسرائیل سے ہوتا. بات بہت اہم تھی، گو کہ یہ ہماری کوئی بڑی دلیل نہیں ہے لیکن ایسے سمجھانے کے لیے افسر سے دیکھو اس میں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں نہ نہیں کی گئی کہ ہم تمہارے بچوں کو امام نہیں بنائیں گے، بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے بچوں میں سے جو غلط ہوگا، جو گناہ گار ہوگا، جو ظالم سے مراد صرف ظلم نہیں ہے کہ آدمی کے اوپر کو سفاکیت کرتا ہو. ظالم سے مراد ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے غلطی کر دی، وہ درخت میں نے اپنے نفس اور اپنی جان پر ظلم کیا. ارے اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو آرا چلاوے تو کہیں گے نہیں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو جو آدمی گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنائے وہ ظالم نہیں ہے. اس لیے ظالمین جو غلط لوگ ہیں ان تک ہمارا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا، باقی تمہارے اولاد کو پہنچتا رہے گا. تو اس لیے عرض کیا کہ ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. ابھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اس پر لگایا، منصبوں پر لگایا. تو بھائی سب سے زیادہ اعتماد اگر ان کو کسی رشتہ دار پر ملا تو لگا دیا، ان کے علاوہ بھی لگایا جو اعتماد والے تھے. لیکن اس لیے کہ وہ رشتہ دار ہے وہ نااہل ہو گیا، یہ غلط ہے. ہر نااہل آدمی چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو غلط ہے، اور ہر اہل آدمی چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو. تو اس واسطے یہ حضرت عثمان کے بارے میں بھی جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں وہ بھی سارے تاریخ کے اعتبار سے چیزوں کو لے کر کے غلط باتیں کرتے ہیں. صرف اتنا ہی ہے. کسی نے کہا ایک صاحب کو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، بلکہ کبھی کبھی حضرت عثمان کو کہتے کہ یہ تو یہودی تھے، نعوذ باللہ من ذلک. اللہ ہماری زبان کو ان شرکیہ ان کفری الفاظ سے محفوظ رکھے. تو انہوں نے ایک دن ان کو کہا کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہیں شادی کے لیے، وہ میرے پاس ایک رشتہ ہے اور اس کی خوب تعریفیں، یہ مال یہ اس کا یہ سب کچھ کر کے کہا ایک اس میں کمی ہے، کیا؟ یہودی ہے. وہ ناراض ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے سوچا کیسے کہ میں کسی یہودی سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا؟ تو کہنے لگے کہ آپ تو یہودی سے شادی نہیں کر سکتے اور نبی نے اپنی دو بیٹیاں انہیں کو دے دی. اللہ اکبر. آنکھیں کھلی رکھو، عقیدہ صحیح ہو اللہ رہنمائی فرماتے ہیں، اور آنکھیں بند ہو عقیدہ خراب ہو تو پھر آدمی ان سب قسم کی جو میں نے آپ سے چھوٹی چھوٹی بتا دی ان میں بہہ جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین کی، ایمان کی، اور خاتمہ ایمان پر فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين 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 برحمتك يا رب. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.